السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے مجاہدات کے خلاف ناقدین تصوف یعنی تصوف پر تنقید کرنے والوں کے کیا دلائل ہے۔ اس میں سے وہ پہلی دلیل جو پیش کرتے ہیں وہ ہے رہبانیت کے سلسلے پر جو قرآن کا تبصرہ ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ صوفیہ کا دنیا کو ترک کرنا، نکاح اور بیوی بچوں سے دوری اختیار کرنا، مال و دولت کمانے کو برا سمجھنا اور خود کو تکالیف میں مبتلا کرنا سخت حرام ہے اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ عیسائیوں کے صوفی حضرات نے ایسا کر کے دین میں ایک بدعت نکالی تھی جس کی قرآن مجید نے مذمت کی ہے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ یہ سورۃ حدید اور آیت نمبر 27۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پائے در پائے اپنے رسول بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی۔ جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت رکھ دی تھی، اور رہی رہبانیت تو انہوں نے اسے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے اسے ان پر فرض نہ کیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے ایجاد کیا اور پھر اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے۔ تو ان میں سے اہل ایمان کو ہم نے ان کا اجر دیا، جبکہ ان میں سے کثیر لوگ فاسق ہے۔ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے راہبوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مجاہدات بڑی حد تک اس سے ملتے جلتے تھے جو کہ مسلم صوفیہ کا خاصہ ہے۔ سید ابو العلا مودودی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عیسائیوں میں رہبانیت کے ارتقاء اور اس کی تفصیلات سے بحث کی ہے۔ یہاں اس کی درج کریں گے اس آیت کی تفسیر۔ وہ لکھتے ہیں یعنی وہ دوہری غلطی میں مبتلا ہو گئے، یعنی عیسائی دوہری غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک غلطی یہ کہ اپنے اوپر وہ پابندیاں عائد کی جن کا اللہ نے کوئی حکم نہ دیا تھا، اور دوسری غلطی یہ کہ جن پابندیوں کو اپنے نزدیک اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھ کر خود اپنے اوپر عائد کر بیٹھے تھے، ان کا حق ادا نہ کیا، اور وہ حرکتیں کیے جن سے اللہ کی خوشنودی کے بجائے الٹا اس کا غضب مول لے بیٹھے۔ اس مقام کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ایک نظر مسیح رہبانیت کی تاریخ پر ڈال لینی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 200 سال تک عیسائی کلیسا رہبانیت سے نہ آشنا تھا، مگر ابتدا ہی سے مسیحیت میں اس کے جراثیم پائے جاتے تھے، اور وہ تخیلات اس کے اندر موجود تھے جو اس چیز کو جنم دیتے ہیں۔ ترک و تجرید کو اخلاقی آئیڈیل قرار دینا
اور درویشانہ زندگی کو شادی بیاہ اور دنیاوی کاروبار کی زندگی کے مقابلے میں اعلیٰ و افضل سمجھنا ہی رہبانیت کی بنیاد ہے، اور یہ دونوں چیزیں مسیحیت میں ابتدا سے موجود تھی۔ خصوصیت کے ساتھ تجرد کو تقدس کا ہم معنی سمجھنے کی وجہ سے کلیسا میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے لیے یہ بات ناپسندیدہ خیال کی جاتی تھی کہ وہ شادی کرے، بال بچوں والے ہو اور خانہ داری کے بکھیڑوں میں پڑے۔ اسی چیز نے 3 صدی تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی اور رہبانیت ایک وبا کی طرح مسیحت میں پھیلنے شروع ہوئی۔ تاریخی طور پر اس کے 3 بڑے اسباب تھے۔ ایک یہ کہ قدیم مشرق سوسائٹی میں شہوانیت، بد کرداری اور دنیا پرستی جس شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، اس کا توڑ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے بجائے انتہا پسندی کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے عفت پر اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق بجائے خود نجس قرار پا گیا، خواہ وہ نکاح ہی کی صورت میں ہو۔ انہوں نے دنیا پرستی کے خلاف اتنی شدت برتی کہ آخرکار ایک دیندار آدمی کے لیے سرے سے کسی قسم کی املاک رکھنا ہی گناہ بن گیا، اور اخلاق کا معیار یہ ہو گیا کہ آدمی بالکل مفلس اور ہر لحاظ سے تارک دنیا ہو۔ اسی طرح مشرق سوسائٹی کی لذت پرستی کے جواب میں وہ اس انتہا پر جا پہنچے کہ ترک لذات، نفس کو مارنا اور خواہشات کا قلع کما کر دینا اخلاق کا مقصود بن گیا، اور اس طرح طرح کی ریاضتوں سے جسم کو اذیتیں دینا آدمی کی روحانیت کا کمال اور اس کا ثبوت سمجھا جانے لگا۔ دوسرے یہ کہ مسیحت جب کامیابی کے دور میں داخلہ ہو کر عوام میں پھیلنے شروع ہوئی تو اپنے مذہب کی توسیع و اشاعت کے شوق میں کلیسا ہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا چلا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی۔ اولیاء پرستی نے قدیم معبودوں کی جگہ لے لی، ہورس اور آئسس کے مجسموں کی جگہ مسیح اور مریم کے بت پوجے جانے لگے، سیٹرولینیا کی جگہ کرسمس کا تہوار منایا جانے لگا۔ قدیم زمانے کے تعویذ گھنٹے، عملیات، فالگیر و غیب گوئی، جن بھوت بھگانے کے عمل سب عیسائی درویشوں نے شروع کر دیے۔ اسی طرح چونکہ عوام اس شخص کو خدا رسیدہ سمجھتے تھے جو گندا اور ننگا ہو اور کسی بٹ یا کھو میں رہے، اس لیے عیسائی کلیسا میں ولایت کا یہی تصور مقبول ہو گیا، اور ایسے ہی لوگوں کی کرامتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں تذکرۃ الاولیاء قسم کی کتابیں لبریز ہو گئی۔ تیسرے یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت اور کوئی واضح سنت موجود نہ تھی۔ شریعت موسیٰ کو وہ چھوڑ چکے تھے اور تنہا انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ نہ پایا جاتا تھا۔ اس لیے مسیح علماء کچھ باہر کے فلسفوں اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر اور کچھ خود اپنے رجحانات کی بنا پر طرح طرح کی بدعتیں دین میں داخل کرتے چلے گئے۔
रहबानियत भी इन्हीं बिदअतों में से एक थी। मसीही मजहब के उलमा और आइम्मा ने इसका फलसफा और इसका तरीक़ाकार बुद्ध मजहब के बख्शों से, हिंदू जोगियों और सन्यासियों से, कदीम मिस्री फ़ुक़रा एनक्वारिटीज से, ईरान के मानवियों से और अफलातूनुस के पैरो अशराकियों से अखज़ किया और इसी को तज़किये नफ्स का तरीका, रूहानी तरक्की का जरिया और तकर्रुब इल्लाह का वसीला करार दे लिया। इस गलती के मुर्तकिब कोई मामूली दर्जे के लोग न थे। 3वीं सदी से 7वीं सदी ईसवी यानी नुज़ूल कुरान के ज़माने तक जो लोग मशरिक और मगरिब में मसीहत के अकाबिर उलमा, बुजुर्ग तरीन पेशवा और इमाम माने जाते हैं, सेंट अथानासियुस, सेंट बास, सेंट गेरोगोरी नजीन, सेंट क्राइसोस्टम, सेंट एम्ब्रोज, सेंट जेरोम, सेंट अगस्टाइन, सेंट बेनिडिक्ट, गेरोरी आजम, सब के सब खुद राहिब और रहबानियत के जबरदस्त अलमबरदार थे। उन्हीं की कोशिशों से कलीसा में रहबानियत ने रिवाज पाया। तारीख से मालूम होता है कि ईसाइयों में रहबानियत का आगाज मिस्र से हुआ। उसका बानी सेंट एंथोनी था जो 250 ईस्वी में पैदा हुआ और 350 ईस्वी में दुनिया से रुखसत हुआ। उसे पहला मसीही राहिब करार दिया जाता है। उसने कय्यूम के इलाके में पस्पेर के मकाम पर, जो अब देरा ल्यूमन के नाम से मारूफ है, पहली खानका कायम की। उसके बाद दूसरी खानका उसने बहर अहमर के साहिल पर कायम की, जिसे अब देर मार्त्यून्यूस कहा जाता है। ईसाइयों में रहबानियत की बुनियादी कवायद उसकी तहरीरों और हिदायत से माखूज है। इस आगाज के बाद ये सिलसिला मिस्र में सैलाब की तरह फैल गया और जगह जगह राहिबों और राहिबात के लिए खानकाहें कायम हो गई, जिनमें से बाज में 3-3 हजार राहिब बैक वक्त रहते थे। 325 ईस्वी में मिस्र ही के अंदर एक और मसीही वली पाख्यूस नमोदार हुआ, जिसने 10 बड़ी खानकाहें राहिबीन और राहिबात के लिए बनाई। उसके बाद ये सिलसिला शाम, फिलिस्तीन और अफ्रीका और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में फैलता चला गया। कलीसाई निज़ाम को अव्वल इस रहबानियत के मामले में सख्त उलझन से साबिका पेश आया, क्योंकि वो तर्क दुनिया और तजर्रुद और गरीबी और मुफलिसी को रूहानी जिंदगी का आइडल तो समझता था, मगर राहिबों की तरह शादी ब्याह और औलाद पैदा करने और मिल्कियत रखने को गुनाह भी न ठहरा सकता था। बिलाखिर सेंट अथानासियुस, जो कि 373 ईस्वी में फोत हुए, इसी तरीके से सेंट बासिल जो कि 379 में फोत हुए, इसी तरीके से सेंट अगस्टाइन जो कि 430 ईस्वी में फोत हुए, और इसी तरीके से
ग्रेगोरी आजम जो कि 609 ईस्वी में फौत हुए, इन जैसे लोगों के असर से रहबानियत के बहुत से कवायद चर्च के निज़ाम में बाकायदा दाखिल हो गए। इस राहिबाना बिदअत की चंद खुसूसियात थी जिन्हें हम इख्तिसार के साथ बयान करते हैं। नंबर 1, सख्त रियाजतों और नित नए तरीकों से अपने जिस्म को अजियतें देना, तकलीफें देना। इस मामले में हर राहिब दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करता था। ईसाई औलिया के तज़किरों में उन लोगों के जो कमालात बयान किए गए हैं वो कुछ इस किस्म के हैं। इस्कंदरिया का सेंट मकारियुस हर वक्त अपने जिस्म पर 80 पौंड का बोझ उठाए रखता था। 6 महीने तक वो एक दलदल में सोता रहा और जहरीली मक्खियां उसके बरहना जिस्म को काटती रही। उसके मुरीद सेंट यूसियस ने पीर से भी बढ़कर रियाजत की। वो 150 पाउंड का बोझ उठाए फिरता था और 3 साल तक एक खुश्क कुएं में पड़ा रहा। सेंट साबियुस सिर्फ वो मक्की खाता था जो महीना भर पानी में भीग कर बदबूदार हो जाती थी। सेंट बेसिरियन 40 दिन तक खारदार झाड़ियों में पड़ा रहा और 40 साल तक उसने जमीन को पीठ नहीं लगाई। सेंट पाखोमियुस ने 15 साल और एक रिवायत के मुताबिक 50 साल जमीन को पेट लगाए बगैर गुजार दिए। एक वली सेंट जॉन 3 साल तक इबादत में खड़ा रहा। इस पूरी मुद्दत में वो न कभी बैठा न लेटा। आराम के लिए जिस एक चट्टान का सहारा ले लेता था और उसकी गिजा सिर्फ वो तबर्रुक था जो हर इतवार को उसके लिए लाया जाता था। सेंट सेम्यून इस्टामलाइट जो ईसाइयों के औलियाई किबार में शुमार होता है, हेरिस्टर से पहले पूरे 40 दिन फाका करता था। एक दफा वो पूरे 1 साल तक एक टांग पर खड़ा रहा। बसा औकात वो अपनी खानका से निकलकर एक कुएं में जा रहता था। आखिरकार उसने शुमाली शाम के किला सैमून के करीब 60 फुट बुलंद एक सतून बनवाया जिसका बालाई हिस्सा सिर्फ 3 फुट के घेर में था और ऊपर खड़ा बना दिया गया। उस सतून पर उसने पूरे 30 साल गुजार दिए। धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी सब उस पर से गुजरती रहती थी और वो कभी सतून से न उतरता था। उसके मुरीद सीढ़ी लगाकर उसको खाना पहुंचाते और उसकी गंदगी साफ करते थे। फिर उसने एक रस्सी लेकर अपने आप को उस सतून से बांध लिया, यहां तक कि रस्सी उसके गोश्त में पाइवस्त हो गई। गोश्त सड़ गया और उसमें कीड़े पड़ गए। जब कोई कीड़ा उसके फोड़ों गिर जाता तो वो उसे उठाकर फिर फोड़े ही में रख लेता और कहता, खा जो कुछ खुदा ने तुझे दिया है। मसीही अवाम दूर दूर से उसकी जियारत के लिए आते थे। जब वो मरा
تو مسیحی عوام کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ عیسائی ولی کی بہترین مثال تھا۔ اس دور کے عیسائی اولیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہے وہ ایسی ہی مثالوں سے بری پڑی ہے۔ کسی ولی کی تعریف یہ تھی کہ 30 سال تک وہ بالکل خاموش رہا اور کبھی اسے بولتے نہ دیکھا گیا۔ کسی نے اپنے آپ کو ایک چٹان سے باندھ رکھا تھا، کوئی جنگلوں میں مارا پھرتا اور گھاس پھوس کھا کر گزارا کرتا، کوئی بھاری بوجھ ہر وقت اٹھائے پھرتا، کوئی توکو سلاسل سے اپنے اعضاء کو جکڑے رکھتا۔ کچھ حضرات جانوروں کے بھٹوں یا خشک کنووں یا پرانی قبروں میں رہتے تھے، اور کچھ دوسرے بزرگ ہر وقت ننگے رہتے اور اپنا ستر اپنے لمبے لمبے بالوں سے چھپاتے اور زمین پر رینگ کر چلتے تھے۔ ایسے ہی ولیوں کی کرامات کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں خانقاہوں میں محفوظ رکھی جاتی تھی۔ میں نے خود کو کوہ سینا کے نیچے سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں ایسی ہی ہڈیوں کی ایک پوری لائبریری سجی ہوئی دیکھی ہے، جس میں کئی اولیاء کی کھوپڑیاں کرینے سے رکھی ہوئی تھی، کئی پاؤں کی ہڈیاں اور کئی ہاتھوں کی ہڈیاں، اور ایک ولی کا تو پورا ڈھانچہ ہی شیشے کی ایک الماری میں رکھا ہوا تھا۔ نمبر 2، ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت گندے رہتے اور صفائی سے سخت پرہیز کرتے تھے۔ نہانا یا جسم کو پانی لگانا ان کے نزدیک خدا پرستی کے خلاف تھا۔ جسم کی صفائی وہ روح کی نجاست سمجھتے تھے۔ سینٹ اتھاناسیوس بڑی عقیدت کے ساتھ سینٹ اینتھونی کی یہ خوبی بیان کرتا ہے کہ اس نے مرتے دم تک کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے۔ سینٹ ابراہم جب سے داخل مسیحیت ہوا، پورے 50 سال اس نے نہ منہ دھویا نہ پاؤں۔ ایک مشہور راہبہ کنواری سلویا نے عمر بھر اپنی انگلیوں کے سوا جسم کے کسی حصے پر پانی نہیں لگنے دیا۔ ایک کانوننٹ کی 130 راہبات کی تعریف میں لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے، اور غسل کا تو نام سن کر ہی ان کے بدن پر لرزہ چڑھ جاتا تھا۔ نمبر 3، اس رہبانیت نے ازدواجی زندگی کو عملاً بالکل حرام کر دیا اور نکاح کے رشتے کو کاٹ پھینکنے میں سخت بیداری سے کام لیا۔ 4ویں اور 5ویں صدی کی تمام مذہبی تحریریں اس خیال سے بری ہوئی ہے کہ تجرد سب سے بڑی اخلاقی قدر ہے، اور عفت کے معنی یہ ہے کہ آدمی جنسی تعلق سے قطعی احتراز کرے، خواہ میاں اور بیوی کا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ پاکیزہ روحانی زندگی کا کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اپنے نفس کو بالکل مار دے اور اس میں جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ چھوڑے۔ ان لوگوں کے نزدیک خواہش کو مار دینا اس لیے ضروری تھا کہ اس سے حیوانیت کو تقویت پہنچتی ہے۔ ان کے نزدیک لذت اور گناہ ہم معنی تھے، حتیٰ کہ مسرت بھی ان کی نگاہ میں خدا فراموشی کی مترادف تھی۔ سینٹ باسل ہنستے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ انہی تصورات کی بنا پر عورت اور مرد کے درمیان شادی کا تعلق ان کے ہاں قطعی نجس قرار پا گیا تھا۔ راہب کے لیے ضروری تھا کہ وہ شادی کرنا تو درکنار عورت کی شکل تک نہ دیکھے، اور اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کو چھوڑ کر نکل جائے۔ مردوں کی طرح عورتوں کے دل میں بھی یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ وہ اگر آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتی ہے
تو ہمیشہ کنواری رہے، اور شادی شدہ ہو تو اپنے شوہروں سے الگ ہو جائے۔ سینٹ جیروم جیسا ممتاز مسیحی عالم کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس مدر ان لا آف گاڈ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ایک اور مقام پر سینٹ جیروم کہتا ہے کہ عفت کی کلہاڑی سے ازدواجی تعلق کی لکڑی کو کاٹ پھینکنا سالک کا اولین کام ہے۔ ان تعلیمات کی وجہ سے مذہبی جذبہ طاری ہونے کے بعد ایک مسیحی مرد یا ایک مسیحی عورت پر اس کا پہلا اثر یہ ہوتا تھا کہ اس کی خوشگوار ازدواجی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی تھی، اور چونکہ مسیحت میں طلاق و تفریق کا راستہ بند تھا، اس لیے نکاح کے رشتے میں رہتے ہوئے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے۔ سینٹ نائتس 2 بچوں کا باپ تھا۔ جب اس پر رہبانیت کا دورہ پڑا تو اس کی بیوی روتی رہ گئی اور وہ اس سے الگ ہو گیا۔ سینٹ ایمون نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی دلہن کو ازدواجی تعلق کی نجاست پر واعظ سنایا، اور دونوں نے بالاتفاق طے کر لیا کہ جیتے جی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے۔ سینٹ ابراہیم شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یہی حرکت سینٹ الیکسس نے کی۔ اس طرح کے واقعات سے عیسائی اولیاء کے تذکرے بڑے پڑے ہیں۔ مسلم صوفیاء کے ہاں ابراہیم بن ادہم کا واقعہ ملاحظ ہو اس کے سلسلے میں، تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے صوفیاء کے ہاں بھی اسی قسم کی تصورات اور اعمال پائے جاتے ہیں۔ کلیسا کا نظام 3 صدیوں تک اپنی حدود میں ان انتہا پسندانہ تصورات کی کسی نہ کسی طرح مزاحمت کرتا رہا۔ اس زمانے میں ایک پادری کے لیے مجرد ہونا لازم نہ تھا۔ اگر اس نے پادری کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے شادی کر رکھی ہو تو وہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا تھا، البتہ تقرر کے بعد شادی کرنا اس کے لیے ممنوع تھا۔ نیز کسی ایسے شخص کو پادری مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا جس نے کسی بیوہ یا مطلقہ سے شادی کی ہو، یا جس کی 2 بیویاں ہو، یا جس کے گھر میں لونڈی ہو۔ رفتہ رفتہ 4 صدی میں یہ خیال پوری طرح زور پکڑ گیا کہ جو شخص کلیسا میں مذہبی خدمات انجام دیتا ہو اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑی گھناؤنی بات ہے۔ 362 عیسوی کی کاؤنسل آف گینگرا آخری مجلس تھی جس میں اس طرح کے خیالات کو خلاف مذہب ٹھہرایا گیا، مگر اس کے تھوڑی ہی مدت بعد 386 عیسوی کی رومن سیناڈ نے تمام پادریوں کو مشورہ دیا کہ وہ ازدواجی تعلقات سے کنارہ کش رہے، اور دوسرے سال پوپ سیریکس نے حکم دیا کہ جو پادری شادی کرے شادی شدہ ہونے کی صورت میں اپنی بیوی سے تعلق رکھے اس کو اس منصب سے معزول کر دیا جائے۔ سینٹ جیروم، سینٹ ایبروز اور سینٹ اگسٹائن جیسے اکابر علماء نے بڑے زور شور سے اس فیصلے کی حمایت کی، اور تھوڑی سی مزاحمت کے بعد مغربی کلیسا میں یہ پوری شدت کے ساتھ نافذ ہو گیا۔ اس دور میں متعدد کونسلیں ان شکایات پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوئی
کہ جو لوگ پہلے سے شادی شدہ تھے وہ مذہبی خدمات پر مقرر ہونے کے بعد بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں۔ آخرکار ان کی اصلاح کے لیے یہ قواعد بنائے گئے کہ وہ کھلے مقامات پر سوئے اپنی بیویوں سے کبھی علیحدگی میں نہ ملے، اور ان کی ملاقات کے وقت کم از کم 2 آدمی موجود ہو۔ سینٹ گریگوری ایک پادری کی تاریخ میں لکھتا ہے کہ 40 سال تک وہ اپنی بیوی سے الگ رہا، حتیٰ کہ مرتے وقت جب اس کی بیوی اس کے قریب گئی تو اس نے کہا، عورت دور ہٹ جا۔ چوتھی صفت، سب سے زیادہ دردناک باب اس رہبانیت کا یہ ہے کہ اس نے ماں باپ، بھائی بہنوں کی محبت اور باپ کے لیے اولاد تک سے آدمی کا رشتہ کاٹ دیا۔ مسیحی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت، بھائی کے لیے بھائی بہنوں کی محبت اور باپ کے لیے اولاد کی محبت بھی ایک گناہ تھی۔ ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ آدمی ان سارے تعلقات کو توڑ دے۔ مسیحی اولیاء کے تذکروں میں اس کے ایسے دلدوز واقعات ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک راہب ایویگیریس سالہ سال سے صحرا میں ریاضتیں کر رہا تھا۔ ایک روز یکایک اس کے پاس اس کی ماں اور اس کے باپ کے خطوط پہنچے جو برسوں سے اس کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ان خطوط کو پڑھ کر اس کے دل میں انسانی محبت کے جذبات نہ جاگ اٹھے۔ اس نے ان کو کھولے بغیر فوراً آگ میں جھونک دیا۔ سینٹ تھیوڈورس کی ماں اور بہن بہت سے پادریوں کی سفارشی خطوط لے کر اس خانقاہ میں پہنچے جس میں وہ مقیم تھا، اور خواہش کی کہ وہ صرف ایک نظر بیٹے اور بھائی کو دیکھ لے، مگر اس نے ان کے سامنے آنے تک سے انکار کر دیا۔ سینٹ میریکس کی ماں اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ میں گئی اور خانقاہ کے شیخ ایبوٹ کی خواہشمندی کر کے اس کو راضی کیا کہ وہ بیٹے کو ماں کے سامنے آنے کا حکم دے، مگر بیٹا کسی طرح ماں سے نہ ملنا چاہتا تھا۔ آخرکار اس نے شیخ کے حکم کی تعمیل اس طرح کی کہ بیس بدل کر ماں کے سامنے گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس طرح نہ ماں نے بیٹے کو پہچانا نہ بیٹے نے ماں کی شکل دیکھی۔ ایک اور ولی سینٹ پوائمن اور اس کے 6 بھائی مصر کی ایک صحرائی خانقاہ میں رہتے تھے۔ برسوں بعد ان کی بوڑھی ماں کو ان کا پتہ معلوم ہوا اور وہ ان سے ملنے کے لیے وہاں پہنچی۔ بیٹے ماں کو دور سے دیکھتے ہی بھاگ کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ماں باہر بیٹھ کر رونے لگی اور اس نے چیخ چیخ کر کہا، میں اس بڑھاپے میں اتنی دور سے چل کر صرف تمہیں دیکھنے آئی ہوں، تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر میں تمہاری شکلیں دیکھ لوں؟ کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ مگر ان ولیوں نے دروازہ نہ کھولا اور ماں سے کہہ دیا کہ ہم تجھ سے خدا کے ہاں ملے گی۔ اس سے بھی زیادہ دردناک قصہ سینٹ سائمون سٹائلٹس کا ہے، جو ماں باپ کو چھوڑ کر 27 سال غائب رہا۔ باپ اس کے غم میں مر گیا۔ ماں زندہ بھی بیٹے کی ولایت کے چرچے جب دور و نزدیک پھیل گئے، زندہ بھی بیٹے کی ولایت کے چرچے جب دور و نزدیک پھیل گئے تو اس کو پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے۔ یعنی ماں نے زندہ بیٹے کی ولایت کے جب چرچے دور و نزدیک سنے تو اس کو پتہ چلا کہ بیٹا کہاں ہے۔
تو بیچاری اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ پر پہنچے، مگر وہاں کسی عورت کو داخلے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے لاکھ منت سماجت کی کہ بیٹا یا تو اسے اندر بلا لے یا باہر نکل کر اسے اپنی صورت دکھا دے، مگر اس ولی اللہ نے صاف انکار کر دیا۔ 3 رات اور 3 دن وہ خانقاہ کے دروازے پر پڑی رہی اور آخرکار وہی لیٹ کر اس نے جان دے دی۔ تب ولی صاحب نکل کر آئے، ماں کی لاش پر آنسو بہائے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ ایسی ہی بے دردی ان ولیوں نے بہنوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ برتی۔ ایک شخص میوٹیس کا قصہ لکھا ہے کہ وہ خوشحال آدمی تھا، یکایک اس پر مذہبی جذبہ طاری ہوا اور وہ اپنے 8 سال کے اکلوتے بیٹے کو لے کر ایک خانقاہ میں جا پہنچا۔ وہاں اس کی روحانی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ وہ بیٹے کی محبت دل سے نکال دے، اس لیے پہلے تو بیٹے کو اس سے جدا کر دیا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک مدت تک طرح طرح کی سختیاں اس معصوم بچے پر کی جاتی رہی اور وہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر خانقاہ کے شیخ نے اسے حکم دیا کہ اسے لے جا کر اپنے ہاتھ سے دریا میں پھینک دے۔ جب وہ اس حکم کی تعمیل کے لیے بھی تیار ہو گیا تو عین اس وقت راہبوں نے بچے کی جان بچائی جب وہ اسے دریا میں پھینکنے لگا تھا۔ اس کے تسلیم کر لیا گیا کہ وہ واقعی مرتبہ ولایت کو پہنچ گیا۔ مسیح رہبانیت کا نقطہ نظر ان معاملات میں یہ تھا کہ جو شخص خدا کی محبت چاہتا ہو اسے انسانی محبت کی وہ ساری زنجیریں کاٹ دینی چاہیے جو دنیا میں اس کو اپنے والدین، بھائی بہنوں اور باپ بچوں کے ساتھ باندھتی ہے۔ سینٹ جیروم کہتا ہے کہ اگرچہ تیرا بھتیجا تیرے گلے میں باہیں ڈال کر تجھ سے لپٹے، اگرچہ تیری ماں اپنے دودھ کا واسطہ دے کر تجھے روکے، اگر تیرا باپ تجھے روکنے کے لیے تیرے آکے لیٹ جائے، پھر بھی تو سب کو چھوڑ کر اور باپ کے جسم کو روند کر ایک آنسو بہائے بغیر صلیب کے جھنڈے کی طرف دوڑ جا۔ اس معاملے میں بے رحمی ہی تقویٰ ہے۔ سینٹ گریگوری لکھتا ہے کہ ایک نوجوان راہب ماں باپ کی محبت دل سے نہ نکال سکا اور ایک رات چپکے سے بھاگ کر ان سے مل آیا۔ خدا نے اس قصور کی سزا اسے یہ دی کہ خانقاہ واپس پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ اس کی لاش زمین میں دفن کی گئی تو زمین نے اسے قبول نہ کیا، بار بار قبر میں ڈالا جاتا اور زمین اسے نکال کر پھینک دیتی۔ آخرکار سینٹ بینی ڈیکٹ نے اس کے سینے پر تبرک رکھا، تب قبر نے اسے قبول کیا۔ ایک راہبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مرنے کے بعد 3 دن عذاب میں اس لیے مبتلا رہی کہ وہ اپنی ماں کی محبت دل سے نہ نکال سکی تھی۔ ایک ولی کی تعریف میں لکھا ہے کہ اس نے کبھی اپنے رشتہ داروں کے سوا کسی کے ساتھ بے دردی نہیں برتی۔ نمبر 5، خصوصیت، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ بے رحمی، سنگ دلی اور قساوت برتنے کی جو مشق یہ لوگ کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی انسانی جذبات مر جاتے تھے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جن لوگوں نے انہیں مذہبی اختلاف ہوتا تھا ان کے مقابلے میں یہ ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے۔ 4 صدی تک پہنچتے پہنچتے مسیحت میں 80-90 فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ سینٹ اگسٹائن
نے اپنے زمانے میں 88 فرقے گنائے۔ یہ فرقے ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت رکھتے تھے۔ اس نفرت کی آگ کو بھٹکانے والے بھی راہب ہی تھے، اور اس آگ میں مخالف گروہوں کو جلا کر خاک کر دینے کی کوششوں میں بھی راہب ہی پیش ہوتے تھے۔ اسکندریہ اس فرقے وارانہ کشمکش کا ایک بڑا اکھاڑا تھا۔ وہاں پہلے ایرین فرقے کی بشپ نے اتھناسیوس کی پارٹی پر حملہ کیا۔ اس کی خانقاہوں سے کنواری راہبات پکڑ کر نکالی گئی، ان کو ننگا کر کے خاردار شاخوں سے پیٹا گیا اور ان کے جسم پر داغ لگائے گئے تاکہ وہ اپنے عقیدے سے توبہ کرے۔ پھر جب مصر میں کیتھولک گروہ کو غلبہ حاصل ہوا تو اس نے ایرین فرقے کے خلاف یہی سب کچھ کیا، حتیٰ کہ غالب خیال یہ ہے کہ خود ایریس کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا۔ اسی اسکندریہ میں ایک مرتبہ سینٹ سائرل کے مرید راہبوں نے ہنگامہ عظیم برپا کیا، یہاں تک کہ مخالف فرقے کی ایک راہبہ کو پکڑ کر اپنے کلیسے میں لے گئے، اسے قتل کیا، اس کی لاش کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالی اور پھر اسے آگ میں جھونک دیا۔ روم کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ 366 عیسوی میں پوپ لیبریس کی وفات پر دو گروہوں نے پاپائی اپوائنٹمنٹ آف پوپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ دونوں کے درمیان سخت خونریزی ہوئی، حتیٰ کہ ایک دن میں صرف ایک چرچ سے 137 لاشیں نکالی گئی۔ یہ چیز جو ہے یہ البتہ مسلم صوفیوں کے ہاں یعنی اس قسم کی نوبت نہیں آئی۔ نمبر 6، اس ترک و تجرید اور فقر و درویشی کے ساتھ دولت دنیا سمیٹنے میں بھی کمی نہ کی گئی۔ 5ویں صدی کے آغاز ہی میں حالت یہ ہو چکی تھی کہ روم کا بشپ بادشاہوں کی طرح اپنے محل میں رہتا تھا، اور اس کی سواری جب شہر میں نکلتی تھی تو اس کے ٹھاٹھ باٹھ قیصر کی سواری سے کم نہ ہوتے تھے۔ سینٹ جیروم اپنے زمانے یعنی 4 صدی کے آخری دور میں شکایت کرتا ہے کہ بہت سے بشپوں کی دعوتیں اپنی شان میں گورنروں کی دعوتوں کو شرماتی ہے۔ خانقاہوں اور کنیسوں کی طرف دولت کا یہ بہاؤ 7ویں صدی یعنی نزول قرآن کے زمانے تک پہنچتے سیلاب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ بات عوام کے ذہن نشین کرا دی گئی تھی کہ جس کسی سے کوئی گناہ عظیم سرزد ہو جائے، اس کی بخشش کسی نہ کسی ولی کی درگاہ پر نذرانے چڑھانے یا کسی خانقاہ یا چرچ کو بھیٹ دینے ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وہی دنیا راہبوں کے قدموں میں آ رہی ہے جس سے فرار ان کا ترئی امتیاز تھا۔ خاص طور پر جو چیز اس تنزل کی موجب ہوئی وہ یہ تھی کہ راہبوں کی غیر معمولی ریاضتیں اور ان کی نفس کشی کے کمالات دیکھ کر جب عوام میں ان کے لیے بے عقیدت پیدا ہو گئی تو بہت سے دنیا پرست لوگ لباس درویشی پہن کر راہبوں کے گھروں میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے ترک دنیا کے بیس میں جلب دنیا کا کاروبار ایسا چمکایا کہ بڑے بڑے طالبین دنیا ان سے مات کھا گئے۔ اور مسلم صوفیاں کے ہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ موجودہ دور کی کسی بھی خانقاہ یا مزار پر جا کر اس کا مظاہرہ دیکھا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ 7واں پوائنٹ، عفت کے معاملے میں بھی فطرت سے لڑ کر رہبانیت نے بارہا شکست کھائی، اور جب شکست کھائی تو بڑی طرح کھائی۔ خانقاہوں میں نفس کشی کی کچھ مشقیں ایسی بھی تھی جن میں راہب اور راہبات
مل کر ایک ہی جگہ رہتے تھے اور بسا اوقات ذرہ زیادہ مشق کرنے کے لیے ایک ہی بستی پر رات گزارتے تھے۔ مشہور راہب سینٹ ایویگیریس بڑی تعریف کے ساتھ فلسطین کے ان راہبوں کے ضبط نفس کا ذکر کرتا ہے جو اپنے جذبات پر اتنا قابو پا گئے تھے کہ عورتوں کے ساتھ یکجا غسل کرتے تھے اور ان کی دید سے، ان کی لمس سے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ ہم آگوشی سے بھی ان کے اوپر طرف غلبہ نہ پاتی تھی۔ غسل اگرچہ رہبانیت میں سخت ناپسندیدہ تھا، مگر نفس کشی کی مشق کے لیے اس طرح کے غسل بھی کر لیے جاتے تھے۔ آخرکار اسی فلسطین کے متعلق نیسیا کا سینٹ گیروگری متوفا 396 عیسوی لکھتا ہے کہ وہ بدکرداری کا اڈا بن گیا ہے۔ مسلم صوفیہ میں اس کی نوبت کم ہی ہے، کیونکہ ان کے ہاں شادی کو بالکل متروک نہیں کیا جا سکا ہے۔ انسانی فطرت کبھی ان لوگوں سے انتقام لیے بغیر نہیں رہتی جو اس سے جنگ کرے۔ رہبانیت اس سے لڑ کر بالآخر بد اخلاقی کے جس گڈھے میں جا گری، اس کی داستان 8ویں صدی سے 11ویں صدی عیسوی تک کی مذہبی تاریخ کا بدنما ترین داغ ہے۔ 10ویں صدی کا ایک اٹالین بشپ لکھتا ہے کہ اگر چرچ میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے خلاف بد چلنے کی سزائیں نافذ کرنے کا قانون عملاً جاری کر دیا جائے تو لڑکوں یعنی نابالغ بچوں کے سوا کوئی سزا سے نہ بچ سکے گا، اور اگر حرامی بچوں کو بھی مذہبی خدمات سے الگ کر دینے کا قاعدہ نافذ کیا جائے تو شاید چرچ کے خادموں میں کوئی لڑکا تک باقی نہ رہے۔ قرون متوسطہ کے مصنفین کی کتابیں ان شکایتوں سے بری ہوئی ہے کہ راہبات کی خانقاہیں بد اخلاقی کے جکلے بن گئی ہے۔ ان کی چار دیواریوں میں نوزائیدہ بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ پادریوں اور چرچ کے مذہبی کارکنوں میں محرمات تک سے ناجائز تعلقات اور خانقاہوں میں خلاف وضع فطری جرائم تک پھیل گئے ہیں، اور کلیساؤں میں اعتراف گناہ کنفیشن کی رسم بد کرداری کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے۔ ان تفصیلات سے صحیح طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید یہاں رہبانیت کی بدعت ایجاد کرنے اور پھر اس کا حق ادا نہ کرنے کا ذکر کر کے مسیحت کے کس بگاڑ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ تھی وہ تفصیلات جو مولانا مودودی رحمہ اللہ اس سورۃ الحدید کی اس آیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ مسلم صوفیہ کے واقعات بھی بڑی حد تک عیسائی صوفیہ سے ملتے جلتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں چونکہ یہ رہبانیت مسلمانوں سے کئی صدیاں پہلے پیدا ہوئی، اس وجہ سے غالب گمان یہ ہے کہ مجاہدات کا یہ تصور مسلمانوں میں عیسائیوں سے آیا۔ اس کے علاوہ یہودی قبالہ، ہندو یوگ اور بدھوں کی ترک دنیا کے اثرات بھی مسلم تصوف پر مرتب ہوئے۔ یہ تھی مجاہدات اور ترک دنیا کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت جو پیش کرتے ہیں ناقدین تصوف، اور اس کی تفسیر کے سلسلے میں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں ناقدین تصوف، یہ تصوف کے مجاہدات اور ترک دنیا پر تنقید کرتے ہوئے یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ
احادیث بھی رہبانیت کی مذمت میں پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں اس کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.